السلام علیکم دوستو، اس جنگ کے پہلے ہی دن اور پہلے ہی مارکے سے لے کر سیز فائر ہونے تک اور اس کے بعد تک کے حالات تک ڈیلی دل کرتا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کی جائے۔ اس میں اتنے واقعات، اتنی باتیں اور اس کلیش اور اس جنگ کے اتنے عسکری، سیاسی، قومی اور روحانی پہلو ہیں کہ جن پر ایک نشست میں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ دن اور رات میں کئی بار دل کرتا تھا کہ اب اس پر بات کی جائے، اب اس پر بات کی جائے، اب اس پر بات کی جائے، اور سوشل میڈیا پر ہم لگے بھی رہے ہندوستان کے نیگیٹو نیریٹو کا جواب دینے، اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی تھی، جو ہم سوشل میڈیا پر کر سکتے تھے اپنی ہمت کے مطابق، وہ سبھی پاکستانی کرتے رہے۔ اور اس جنگ میں ہمارا حصہ یہی تھا کہ سوشل میڈیا پر جو ایک جنگ جاری ہے، جو نیگیٹو نیریٹو پاکستان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، پاکستان کی افواج کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کا بھرپور مقابلہ کیا جائے اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے۔ تو اسی طرح سے زیادہ مصروفیت اس محاذ پر رہی، اور جیسا کہ عرض کیا کہ اس جنگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج ہم ان میں سے صرف ایک کا جو میں ذاتی طور پر جو میں نے ایکسپیرینس کیا، جو میرے ذاتی احساسات اس جنگ کے بارے میں ہیں، وہ میں ابھی صرف آپ سے وہی شیئر کروں۔ دوستو، میری عمر کے لوگ، جو ہماری نسل ہے اور جو ہم سے بڑے بزرگ جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی میں برکت دے، اور ہم اور ہماری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں، وہ ایک دل پر بڑا بوجھ لیے ہم نے ایک وقت گزارا۔ 1971 کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے، یعنی کہ میرے ایج گروپ، ہم سے بڑے، ہم سے جو ایج گروپ کے جو قریبی ایج گروپ کے پلس یا مائنس 5-10 سال کے لوگ ہیں، ان سب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ ہم نے اس سانحے کے بارے میں اپنے اسکولوں میں پڑھا، سنا، کیونکہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو اس وقت اس سانحے کو گزرے کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اور اس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی تھی، اور بڑا ایک قوم پر، ہمارے بزرگوں پر ایک بڑا بوجھ تھا۔ اور دوسری بڑی بات کہ جو ہمارا دشمن ہے، وہ بھی اس سانحے کو لے کر ہمیں نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، اور بات بے بات پر ہمیں ہمیشہ اس شکست اور قومی سانحے کا کسی نہ کسی طریقے سے حوالہ دیا جاتا، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ لفظی جنگ ہو، چاہے وہ سفارتکاری ہو، غرض کسی بھی محاذ پر جب ہمیں وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک شرمندگی کا آپ کہہ لیے جی، یہ باعث ہمارے لیے بنا دیا جاتا، اور ہم ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری ایج کے اور ہم سے پہلے کے جو لوگ ہیں، وہ ایک اس چیز کا ایک اپنے سینوں پر بوجھ لیے چلتے آ رہے تھے، اور ہمارے اس کم ظرف دشمن اور کم ظرف ہمسائے کی طرف سے ہمارے اوپر اور بھی بہت سارے بوجھ تھے۔ مثلاً کہ کوئی کھیل میں کوئی ہار جیت ہو گئی تو وہ اس کو ایک جنگ کا ایک شکست کا داغ لگا کر کے، جیسے جنگ میں ہمیں ہار ہو گئی، اور کھیل میں بھی سیاست کو لا کر وہ اس کو جو ہے پاکستان کو اور ہمیں کسی نہ کسی طرح سے بدنام کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ وہ پھر ایک ہمارے اوپر انہوں نے یہ بوجھ ڈالا ہوا، ہمارے یعنی کہ حواس پر کہہ لیجئے کہ جی ہماری بہت بڑی اکانومی ہے، ہمارا دنیا کے بہت سارے ملکوں سے جیسے تعلقات ہیں، ویسے تعلقات پاکستان کے نہیں ہیں۔ پاکستان تو جناب وہ لوگوں دنیا کے ملکوں سے مانگ کر گزارا کر رہا ہے، اور ان کی اکانومی میں اور اس کی فوج میں ان کے لوگوں میں کسی قسم کی بھی کوئی سکت نہیں ہے۔
فوج کے حوالے سے باتیں کر ان کے میڈیا کی کیمپین سے کہ جناب دیکھیں جی ان کی عوام اور فوج میں بڑی دوریاں ہیں، بہت جناب یہ اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ عوام فوج کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، ان کی فوج جو ہے وہ تو لڑنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو جناب کسی اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی فوج کا انڈیا کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہی کوئی نہیں، کمپیریزن ہی کوئی نہیں، اسلحوں کا جناب وہ اعداد و شمار کے ساتھ، اکانومی کے پیسوں کے اعداد و شمار کے ساتھ، اور غرض ہمیں یہ ایک اعصابی طور پر یہی باور جو ہے ہمارا وہ دشمن کم ظرف یہ کرواتا کہ آپ ہمارے کسی بھی طرح سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ آپ ہم سے اکنومیکلی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جنگ کے میدان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بالکل آپ سوچیں بھی نہ۔ اور اسی تکبر اور ظلم کے تحت ہمارے دشمن نے یہ سمجھا کہ وہ اس وقت اپنی طاقت کی انتہا پر ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پر اور اکنومیکلی اور فوجی لحاظ سے اپنی کمزوری کی انتہا پر ہے، اور یہی موقع ہے کہ جو ان کی ازلی ایک خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو جیسے ہمیشہ بہانہ بنا کر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ان کا یہی جو ہے ارادہ بھی تھا، اور جیسا کہ ان کے میڈیا سے اور ان کی سرکاری زبان سے جو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بس اس دفعہ پاکستان کے اوپر جیسے ایک واک اوور ہوتا ہے، ایک بس چلیں اور آ کے رونتے ہوئے نکل جائیں، جیسے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے خبریں پھیلا رہے تھے، جیسے ان کے حکومتی اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی زبان تھی، ان کے جو ہے فوج والوں کی شروع میں اس جنگ کے زبان تھی، اور میڈیا جو ہم سبھی نے دیکھا کہ وہ تو یہ باور کر چکے تھے کہ بس ہم نے جانا ہے اور پاکستان کو رونتے ہوئے گزر جانا ہے، اور یہ ہمارا آخری وار ہے جو کہ پاکستان کسی طرح سے بھی نہ قوم اور نہ فوج یہ سہنے کی قوت اور سکت رکھتی ہے۔ اور یقین جانیے کہ شروع کے بالکل جو کچھ دن تھے اس میں میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہماری قومی طور پر کچھ سوچ اس طرح سے بھی تھی کہ جناب واقعی یہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم اسے کہاں پر وہ ٹکر لے سکتے ہیں، کہاں ہم تو ایک دن کی جنگ برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کی کیا اکانومی ہے، ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم ایک خالی نعرے لگا رہے ہیں، ہم خالی جوش اور جذبہ دکھا رہے ہیں، جوش اور جذبے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تھے جو ظاہر ہے ایک جذبات کے تحت، قومی غیرت کے تحت، یہ نہیں کہ ان لوگوں میں قومی غیرت نہیں تھی، جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک اپنا لاجیکلی پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے تھے، جو کہ انڈیا نے اپنی کمپین کر کے ہمارے ایک ذہنوں پر ایک وہ سوار کر دیا ہوا تھا کہ جناب ہم تو ان کے مقابلے میں کسی طرح بھی ان کے مقابلے میں کسی بھی فیلڈ میں ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف یہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری پاکستانی قوم ہے، دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا، اللہ مالک ہے، جو ایسا کہ ہمیشہ ہمارا سے ایک نظریہ ہوتا ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اپنا ایمان اور یقین، ہماری جو ہے اسٹرینتھ یہی ہے۔ تو بہرحال وہ اسی طرح سے ملے جلے جذبات قوم کے بھی رہے جب تک کہ وہ ایئر فورس کا مشہور اور تاریخ میں ہمیشہ یاد رہنے والا مارکا نہ ہوا، جس میں کہ انڈیا کے 6 جہاز جدید ترین رافیل سمیت وہ گرا دیے گئے۔ اور اس واقعے کے بعد آپ یقین مانیے کہ ایک دم سے ہماری وہ جو کھوئی ہوئی سیلف کانفیڈنس ہے قوم کا، وہ واپس آنا شروع ہوا، اور ایک عجیب جذبہ صبح ہوتے ہی جب یہ خبر آئی اور قوم نے سنا تو ایک دم سے جیسے نئی جان پڑ جاتی ہے، پوری قوم میں وہ جان پڑ گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ جیسے 1-2 دن کا پاکستان نے جیسے ایک دفاعی حکمت عملی اختیار کی اور انڈیا کی طرف سے وہ سارا دن ڈرون کے حملے ہوتے رہے، تو پھر ہمارے کچھ لوگوں میں پھر جو یہ دوبارہ خیال واپس آنا شروع ہوا کہ جناب وہ ایک ہی مارکا تھا جو ہم نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری اس طرح سے ہمت نہیں کہ یہ ان کا جواب دیا جا سکے، یا ہمارے اوپر یہ صلاحیت نہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اب یہ جو ڈرونز کے ذریعے ہمارے اوپر جو ہے ہو رہا ہے اٹیک، اس کو ہم کس طرح سے
اس کا مقابلہ کریں، اور یہ ڈرون وارفیئر ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کو جب سمجھ آئی کہ یہ ڈرون یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ڈرون کے ساتھ ہم نے باقی سارا دن کس طرح کھیلتے ہوئے گزارا۔ اور اس کے بعد جو فائنل جو دن ہے، جو بڑا ایک مارکا تھا جس میں میزائلوں کی بارش کی گئی پاکستان کے اوپر، اور پھر پاکستان نے جو جواب دیا، اور جس طرح سے جو ہم نے بیان دیا جواب دینے سے پہلے، بڑا زبردست قسم کا ہمارے فوجی ترجمان جو تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم جواب دیں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ ساری دنیا بتائے گی کہ پاکستان نے انڈیا کے اوپر کس طرح سے حملہ کیا ہے اور کس طرح سے ان کے ایگریشن کا جواب دیا ہے۔ اور واقعی جو اس طرح سے پاکستان نے جواب دیا، اب آپ کمپیریزن جو ہے نا جواب کا، اس کا انداز اس طرح سے لگائیے کہ جو ایک نیریٹو کھڑا کر دیا گیا تھا ہمارے دشمن کی طرف سے کہ وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی بہت بڑی اکانومی ہے، اس کی بہت بڑی فوج ہے، اس کی بہت بڑی ایئر فورس ہے، ان کے دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم کہیں بھی وہ سٹینڈ نہیں کرتے، ہماری ساری دنیا کے ساتھ بڑے برے تعلقات ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم 1-2 دن سے زیادہ جنگ نہیں کر سکتے، ہماری قوم منتشر ہے، آپس میں یہ سیاسی طور پر منتشر ہیں، ان کے فوج کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اور واقعی ہمیں جو ہے ہماری دوسری جو ہیں سرحدوں کی طرف سے TTP BLA اس طرح کی جو ہے اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا کرم کرنا تھا، اس قوم کو یکجا کرنا تھا، اس قوم میں یقین، ہمت اور جذبہ دوبارہ سے پیدا کرنا تھا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ خاص رحمت ہوئی اس قوم پر، اس ملک پر، ملک پاکستان پر، اس کی افواج پر۔ ہمارے اندر کنفیوژن اور بے چینی اور قوم کو ایک جو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا گیا تھا، وہ اس بہت بڑے واقعے کے بعد ایک دم پوری قوم اس ڈپریشن سے، اس مایوسی کی حالت سے نکلی۔ سب نے یکجا ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کیا، فوج کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے محاذ پر اس جھوٹے ترین اور کم ظرف ترین کا دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی فتح کو جانچنے کے لیے آپ اسی معیار کو دیکھیے کہ دونوں کی فوجوں کا کمپیریزن، دونوں کی اکانومی کا کمپیریزن، دونوں کے رقبے کا کمپیریزن، اور پھر دیکھیے کہ اگر چلیں مختلف تجزیات ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب باقی دنیا سے تجزیے اور اس کے اوپر رائے آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا۔ آہستہ آہستہ اب انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں پاکستان کی جو ہے الحمدللہ، جو ہم کہتے ہیں اس کی سپورٹ میں، جو مسلسل وہ اپنے طیارے اور خاص طور پر رافیل کے گرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے موقف کی تائید ہوتی جا رہی ہے، ہماری جو فوجی صلاحیت ہے اس کی تائید ہوتی جا رہی ہے، فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تائید ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر ایئر فورس اور اس کی صلاحیت کی جو ہے وہ ایکنالجمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اب واقعی اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے بیانیے کو اور ہماری بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس غیر جانبدارانہ سٹڈیز اور ان کی پوائنٹ آف ویو موجود ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو اس تجزیے کے اوپر نہیں ہے، آج کی گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہی تھا، جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ ہماری جو نسل ہے، ہمارے آس پاس کے ایج گروپ کے لوگ اور ہم سے جو پہلے ہمارے بزرگ ہیں، ان کے دلوں پر ایک بوجھ تھا، جو ایک ہم داغ 1971 کا دلوں پر ایک بوجھ لیے ہوئے چل رہے تھے، اپنے کمزور ہونے کا بوجھ، اور جیسے پہلے کیا کہ بہت سارے اور بھی بوجھ جو ہیں ہم سینوں پر لیے چل رہے تھے، وہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ہونے سے پہلے ہی کیسے اسباب بنا دیے، یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی جو تمغہ انڈیا اپنے سینے پر سجائے پھر رہا تھا اتنے سالوں سے، بنگلہ دیش کا، جس کو 1971 کے بعد سے پچھلے کچھ عرصے تک
انڈیا ایک اپنا قریبی اتحادی بلکہ ایک اپنے صوبے کی طرح جس کو ٹریٹ کرتا تھا، اللہ نے ایسا انقلاب وہاں پر برپا کیا کہ اب وہ لوگ انقلاب کے بعد اللہ نے ان کے ایسے دل پھیرے کہ وہ انڈیا کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے، اور آج بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اس کی برکت اور اس کی نصرت کے ساتھ پاک فوج نے وہ قوم کے دلوں پر جو اسپیشلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی اور کے ذہن میں یہ ہو یا نہ ہو کہ ہمارے اس نسل پر جو ہم اپنے دلوں کے اندر ہی اندر یہ بوجھ جو ہے شکست کا لیے پھر رہے تھے، وہ ہماری فوج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہمارے جوانوں نے وہ بوجھ ہمارے دلوں سے ہلکے کر دیے، وہ داغ دھو ڈالے۔ جیسے انڈیا کو ان کے جواب دیا اور ان کو دھو ڈالا، اور ہم نے اس واقعے کے بعد اب تو ساری دنیا کہتی ہے کہ انڈیا جب خود گیا سیز فائر کروانے کے لیے، اور ہمیں جب خبر ملی کہ انڈیا کے کہنے پر سیز فائر ہوا ہے، جیسے وہ پاکستان کا جو جواب کیا اور جو فوج نے جو ایکشن کیا، جس بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا، اور وہ بھاگا سیز فائر کرانے گیا، اور انہوں نے اپنا نقصان کا اندازہ کیا، اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی اندازہ کیا کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے، تو وہ ہمارے وہ بوجھ جو ہے نا، وہ بڑے عرصے سے جو ہم اپنے دلوں پر لیے پھر رہے تھے اس دشمن کے حوالے سے جو ہمیں شرمندگی تھی، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اس فوج کو، اس قوم کو جو وہ ہمت اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ انہوں نے ہمارے دلوں سے بوجھ ہلکے کر دیے۔ اس بوجھ ہلکا کرنے پر اپنی فوج کو اور اپنی قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک اس سوشل میڈیا کی بات ہے، اتنا کم ظرف اور کمینہ دشمن ہے کہ ابھی تک وہ دیکھیے، اس میں آپ کہیں کہ کسی ملک نے کسی ملک پر قبضہ کر دیا یا شکست ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اتنے بڑے ملک کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا اور اس کا برابر جواب دیا۔ یہی ہماری فتح ہے، یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے کہ جو اپنے دماغ میں ایک واک اوور لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جناب وہ پاکستان ہماری منتیں کرے گا یا ہم ان کے اتنے علاقے چھین لیں گے یا تباہ و برباد کر دیں گے، ہم نے ان سے جو روکا اور ان کو جو ان کے برابر کا جواب دیا، یہی ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ اور اتنا ہم نے منتشر ہونے کے باوجود سیاسی طور پر اور جس طرح سے ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر جو ڈیوائڈ تھی، اس کے باوجود ہم نے اس وقت ساری چیزیں بھلا کر صرف اور صرف پاکستان کا دفاع کیا، پوری قوم نے ایک ہو کر۔ وہ ہمارے لیے بڑی پرائیڈ کی بات ہے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اتنا خاص کرم کیا، اس کی وجہ سے پورے جو ہے امت مسلمہ وہ کتنی خوش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں پر بھی بہت سارے بوجھ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو یہ عزت عطا فرما کر امت مسلمہ کے بھی بہت سارے بوجھ ہلکے کر دیے۔ تو آج کی گفتگو میں اپنے دل کے یہی احساسات آپ سے شیئر کرنے تھے۔ باقی اس مارکے اور جنگ کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا، بہت سے اس کے سیاسی، عسکری، روحانی بھی پہلو بہت سارے ہیں جن کے بارے میں ضرور بات کی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، اور اس مارکے کے تمام شہیدوں اور غازیوں کو سلام۔